رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے میں اب صرف چند دن باقی رہ گئے اور ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کی پوری برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، ہم رمضان کی برکتوں سے محروم نہ ہوں۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی جو کرنا ہے وہ یہ کہ گناہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے گھروں سے ہٹا دینی ہیں۔ گناہ کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ ٹی وی ہے، ڈش کیبل ہے نا، اسی طرح سے موبائل فون میں اب میموری کارڈ وغیرہ تو نہیں لگتے، موبائل سے اپنے جتنی بھی فلمیں، گانے، ان تمام چیزوں کو آپ ہٹا دو، ہے نا۔ گرل فرینڈ ہے، 1 مہینے کے لیے رک جاؤ اور اس نیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ہٹانی ہے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی ان چیزوں سے بچے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بعد میں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے گا۔ رمضان میں جو سب سے بڑی خطرناک، بری، نحوست بھری جو چیز ہے نا، وہ ہیں گناہ کے آلات۔ یہ گناہ کے آلات جیسے کہ ٹی وی ہے نا، ڈش کیبل ہے، اسی طرح سے سانگ سننے کے جتنے بھی آلات ہیں، نہیں گانے بجا کے آپ سن سکتے ہو، ٹی وی دیکھ سکتے ہو، سیریل دیکھ سکتے ہو، ہے نا۔ اور گناہ کے جتنے بھی کام ہیں آپ جن کے ذریعے کر سکتے ہو، ان تمام چیزوں کو بلاک کر دو، آپ اٹھا کے رکھ دو۔ جیسے کہ پہلے ہوتا تھا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ میموری کارڈ موبائل میں پڑتا تھا اور کیبل لگتا تھا، پہلے ریچارج تو ہوتا نہیں تھا، ڈش کیبل لگتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10-15 سال پہلے رمضان کا مہینہ آنے سے 5-10 دن اور بعض گھروں میں 15-20 دن پہلے ہی جو ہے لوگ وہ ٹی وی اٹھا کے رکھ دیتے تھے، موبائل میں سے میموری کارڈ نکال کے رکھ دیتے تھے۔ جتنے بھی گناہ کے آلات ہیں ان کو پیک کر کے رکھ دیا جاتا تھا کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رمضان کی برکتیں حاصل ہی تب ہوتی ہیں جب آدمی گناہ نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو صرف بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن گناہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ بہت عام دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ جو ہے نا، رمضان کا مہینہ آ گیا، سیریل دیکھنا نہیں چھوڑ رہے، نیوز کے نام پر جو ہے نا گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں۔ بھائی بند کر دو آپ، یہ شیطانی بہانہ ہے کہ نیوز دیکھنی ہے، یہ شیطانی بہانہ ہے کہ امپورٹنٹ خبریں دیکھنی ہیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھروں سے عام ٹی وی چلنے کی آوازیں آپ کو مل جائیں گی۔ تراویح کے بعد یا افطار کے بعد لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ موبائل میں ہم جو ہے نا، اب نیٹ کا زمانہ ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں نوجوان، گانے سن رہے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ عام سا ہو گیا ہے۔ اسی لیے رمضان کی برکتوں سے ہم محروم ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو اٹھا کے رکھ دو۔ یہ نہیں کہ کپڑا ڈال دیا، اب تو لوگ جو ہے نا گھروں پہ ٹی وی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے نہیں رکھتے بلکہ کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ہی افطار کیا، افطار کرنے کے بعد پھر چلانا شروع۔ خواتین اپنے سیریل دیکھ رہی ہیں، مرد حضرات جو ہے نا وہ نیوز دیکھ رہے ہیں، نیوز دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، چلو کچھ اور دیکھ لیتے ہیں، چینل چینج کرتے ہوئے کچھ اور آ گیا وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو رمضان کی برکتوں سے آپ کو محروم کر رہی ہیں۔ اسی طرح کے بیانات میں رمضان شروع ہونے سے پہلے کرتا ہوں ہمیشہ۔ تو ایسے ہی ہمارے ایک ملنے والے تھے تو انہوں نے بیان سنا تو ان کو ایک دم جوش آ گیا، کیونکہ رمضان کے مہینے میں بھی ان کے یہاں ٹی وی چلتی تھی مغرب کے بعد، اور رات کو تراویح پڑھنے کے بعد خبریں وبریں، میچ ویچ، یہ سب دیکھتے تھے، لوگ دیکھتے ہیں نارمل۔ تو انہوں نے جب میرا بیان سنا ان کو جوش آ گیا، تو انہوں نے کہا یار کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ سحری سے پہلے ہی تہجد کے ٹائم وہ اٹھے اور اٹھ کر جو ہے نا انہوں نے اپنا ٹی وی گھر کا پیک کیا، اور ٹی وی پیک کر کے جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے ہی برابر میں ان کے کسی ملنے والے کا گھر تھا، ان کے یہاں آ گئے۔ تو میں نے دیکھا کہ مجھے بھی خبر ملی کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ کہ مفتی صاحب یہ ٹی وی اٹھا کے گھر سے لے آیا ہوں اور یہ ٹی وی اب جائے گا نہیں گھر پہ، کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں بہت اچھا صاحب۔ اگلی صبح جب گھر والے اٹھے کہ ٹی وی کہاں گیا گھر کا، اب سب پریشان ہیں ٹی وی کہاں گیا، تو پتہ چلا کہ ٹی وی تو اب نہیں چلے گا رمضان پر۔ غصے میں آ گئے وہ کہ نہیں ٹی وی چلے گا نہیں رمضان میں، چاہے کچھ ہو جائے۔ بہرحال گھر والوں نے مان لیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک لڑکے کو جو ہے نا گھر پہ پسند نہیں تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور گھر پہ ٹی وی چلے، تو اس نے کیا کیا کہ کوئی لیکوڈ والی چیز جو ہے نا ٹی وی کے اندر ڈال دی کہ ٹی وی خراب ہو جائے گا، نہیں چلے گا۔ تو گھر والوں کو سمجھنا چاہیے
ان چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے کہ گھر کا کوئی بچہ ٹی وی اٹھا کے لے جا رہا ہو، ٹی وی میں کچھ ڈالا جائے. یہ تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تمام خرافات بند. یہاں تک کہ موبائل کا فالتو استعمال کون سا ہے کہ بس آپ ریل دیکھے چلے جا رہے ہو، ختم بالکل. میرے عزیز بھائیوں، رمضان کی برکت اگر ہم چاہتے ہیں تو گناہ کے جتنے بھی آلات ہیں ان کو ہمیں پیک کر کے رکھنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ رکھنا ہے کہ اللہ رمضان میں بھی ہم ان گناہ کے آلات کا استعمال نہیں کریں گے اور رمضان کے بعد بھی نہیں کریں گے. آپ کا بوائے فرینڈ ہے، رمضان میں آپ ہائے ہیلو چل رہا ہے، واٹس ایپ سے چیٹنگ چل رہی ہے، میرے بابو نے سونا نے کب سحری کر لی، افطار کر لیا، کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ لڑکوں کا جو ہے چیٹنگ چل رہی ہے، سحری میں اٹھا رہے ہیں گرل فرینڈ کو، اٹھ جاؤ سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. بند، بالکل بند کر دو رمضان میں، اور اس نیت کے ساتھ کرو کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ نکاح کروا دے. سمجھ رہے ہو؟ تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو یہ کچھ نہیں بلکہ بہت اہم بات ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ ویڈیو سنائیے آپ، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے کیبل ڈش کیبل نہیں، ٹی وی نہیں چلے گی، اور کوئی بھی مووی فلم نہیں چلے گی، ہے نا، نہ ہم کبھی سنیما ہال جائیں گے، نہ گانے سنیں گے، خبر کے لیے اخبار پڑھیں گے، ہے نا، بہت ضروری خبر ہوگی تو نیٹ وغیرہ سے دیکھ لیں گے، لیکن گناہ کے کاموں سے ہمیں بچنا ہے. تب رمضان کا انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.